ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمام دوست محبت کے ساتھ درود و سلام آقا کی بارگاہ اقدس میں پیش فرمائیں تاکہ سب کی حاضری ہو جائے. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کا سایہ، آپ کے بزرگوں کا سایہ ہم سب کی سروں پہ قائم اور قائم رکھے. برادران ذی وقار، یہ نثار ثواب کی محفل مرحوم و مغفور مرحوم کے نثار ثواب کی محفل ہے. رب العزت مرحوم کو جنت کی بلندیاں عطا فرمائے. ہم سب ان کی خدمت میں ہیں. یہ عظیم تحائف درود و سلام کی، یہ عظیم تحائف قرآن مجید کی تلاوت کی، اور یہ اعلیٰ بلند و بالا تحفہ ہدیہ کلمہ شریف کا ان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ہم تمام حاضر ہوئے. کسی چیز کا حکم ہمارا الہ، ہمارا معبود، ہمارا خالق ہمیں دے رہا ہے. فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، مدد کیا کرو، تعاون کیا کرو. کس چیز کے ساتھ؟ نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ. اور اسی نیکی اور بھلائی کے ساتھ تعاون کرنے کے متعلق ہمارے آقا و مولا کا فرمان علی شان ہے کہ اسی چیز کا نام دین ہے. کسی کے ساتھ نیکی کرنا، کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ دین ہے. حضور کی بارگاہ اقدس میں یہی عرض کیا گیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا دین کسے کہتے ہیں؟ دین نام کس چیز کا ہے؟ تو آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ. دین بھلائی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے. اور رب کا قرآن کیا فرما رہا ہے؟ تعاونوا
علی البر والتقوی، تعاون کرو، مدد کرو، کس کے ساتھ؟ نیکی کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ۔ اور یہ بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کی گیا، یا رسول اللہ ہم نیکی کریں تو کس کے ساتھ نیکی کریں؟ ہم بھلائی کریں تو کس کے ساتھ بھلائی کریں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ بھلائی کرو، اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، کیوں ان کے ساتھ جو نیکی کرو گے اس کا ثواب، اس کا اجر انہیں بھی ملے گا، اور نیکی کرنے والا، بھلائی کرنے والے کو بھی اجر عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا۔ اب ذرا دیکھیں، جو نیکی کرنے والا ہے، یہ نیکی کی محفل ہے نہیں، یہ اعلیٰ ذکر کی محفل ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم اس مغفور، اس مرحوم کے درجات کی بلندی اور ان کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے آتے ہوئے ہیں۔ اور دعا کو عظیم عمل ہے، وہ عظیم عمل ہے دعا۔ کسی کی بخشش کے لیے دعا مانگنا، کسی کی درجات کی بلندی کے لیے دعا مانگنا، یہ اللہ کو بڑا عزیز عمل ہے، بڑا پیارا اس کی بارگاہ میں یہ بندہ خدا کا عمل ہے۔ عرض کر رہا ہوں، حضور کا فرمان علی شان ہے، قیامت کا دن ہوگا، قیامت برپا ہوگی، معاشر برپا ہوگا۔ دوستو ایک نہ ایک دن ہم سب نے اکٹھا وہاں جانا ہے، اس بات میں ایمان ہے نا کہ ہم نے ادھر جانا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے وہ ادھر جانا، اس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، اس کو ہم فراموش کر بیٹھے ہیں۔ نہیں، ہمیں وہاں جانا ہے، وہاں ہمیں کھڑے ہو کر اس گزری ہوئی زندگی کا جواب دینا ہے۔ ہمارا رب پوچھے گا، میرے بندے میں نے تجھے نعمتیں دی، میری تجھ پر یہ نوازشات ہوئیں، بتا تو نے میری نعمتوں کو، میری اور نوازشات پر تو نے کیا میرا شکر ادا کیا؟ حیثیت ہو کہ قرآن ہمیں ایک اور مقام پہ فرمائے والا تکونوا کالذین نسوا اللہ، تم لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے۔ جو آج اس دنیا میں اللہ کو بھلا دیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت ادھر سے منہ موڑ لے گی۔ اگر رب کی رحمت منہ موڑ لے پھر حضرت سے بغیر پھر کیا بنے گا؟ پھر ہوگا کیا؟ جب اللہ کی رحمت منہ موڑ لے گی پھر کس کا سہارا؟ ہمیں ملے گا اسی کی رحمت کا تو سہارا ہے، اسی کی کرم کا سہارا ہے، اس کے فضل کا سہارا ہے، اس کی عنایات کا سہارا ہے۔ آج یہ کر رہا ہوں، یہ عظیم عمل ہے جو آپ یہاں کرنے آئے ہیں، یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے۔ آقا کی حدیث مبارکہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کے اعمال تولے جائیں گے، اس کے اعمال تولے جائیں گے، اور اس کے اعمال میں سے ایک نیکی کی کمی رہ جائے گی، ایک نیکی کی کمی رہ جائے گی۔ اب وہ قادر مطلق، اب وہ مالک، اب وہ خالق، کائنات کو وجود عطا کرنے والا وہ رب العالمین اس بندے کے متعلق یہ حکم جاری فرمائیں گے، اے فرشتوں، وہ سامنے جو دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہے، اس دوزخ کی آگ میں سے جا کر ڈالا، اس کے اعمال میں نیکی کی کمی رہ گئی ہے، ایک نیکی کی کمی رہ گئی ہے، اس کو دوزخ کی آگ کے اندر ڈالو۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، باری تعالیٰ
کیا تو مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں آج نیکی جو کمی رہ گئی ہے وہ نیکی اپنی ماں سے مانگ لوں؟ اب اللہ فرمائے گا تو ہر ایک کو ایک نیکی کی ضرورت ہے، کیا تجھے اس بات میں یقین ہے کہ تجھے ماں نیکی دے گی؟ ہے اللہ میری ماں مجھ پہ بہت مہربان ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں ماں کتنی مہربان ہے؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ بولتے نہیں کہ جناب شریف میرا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن آپ کا تماشا لگ رہا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا اس دنیا میں ماں سے بڑھ کر بھی کوئی مہربان ہے؟ اس کی شفقتوں سے بڑھ کر بھی کسی کی شفقتیں ہیں؟ سب سے بڑھ کر ماں مہربان ہے اپنی اولاد پہ، ماں شفقت کرنے والی ہے اپنے اولاد پہ۔ اگر بیٹے کے پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا ہے دوستوں تو ماں کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، ماں تڑپ جاتی ہے، میرے بیٹے کے پاؤں پہ درد ہو گیا یا میرے بیٹے کے سر میں درد ہو گیا، وہ بیچاری پوری رات بیٹھ کر گزار دیتی ہے، اسے نیند نہیں آتی کہ میرے بیٹے کے پاؤں میں کانٹا چبھا، میرے بیٹے کے سر میں درد ہوا، وہ پوری رات بے قراری میں رات گزار دیتی ہے۔ عرض کرتے اللہ میری ماں بڑی مہربان ہے مجھ پر، مجھے یقین ہے کہ میری ماں مجھے ایک نیکی دے دے گی۔ اللہ فرمائے کہ ٹھیک ہے جا ماں سے لے آنے کی۔ وہ شفقت اور مہربانیوں کی انتہا کرنے والی ماں، اس ماں کو محبت پیار نہیں کہتے، ماں کی ممتا کو یاد کیا جاتا ہے۔ محبت نیچے ہے، ممتا اس کے اوپر ہے۔ واللہ وہ بندہ خدا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور ماں سے عرض کرتا ہے امی جان میرے اعمال کے اندر ایک نیکی کی کمی رہ گئی ہے، تو مجھ پہ مہربانی فرما ایک نیکی مجھے دے دے۔ ماں کہتی بیٹا آج تو مجھے خود ایک نیکی کی ضرورت ہے، ہم دنیا میں تو ان نیکیوں کی قدر نہیں جانتے، ان نیکیوں کی قدر نہیں جانتے۔ راستہ ہے، راستے پہ کسی نے ایک پتھر کو ہٹا دیا، بظاہر ایک معمولی سا عمل ہے، لیکن اسے کیا خبر کہ ایک چھوٹے سے روڑے کو، چھوٹے سے پتھر کو میں نے راستے سے ہٹا دیا۔ اس کریم نے، اس مہربان نے میرے نام اعمال میں کتنا بڑا اجر لکھ دیا۔ ایک شخص جا رہا ہے، جاتے جاتے اس نے دیکھا راستے میں کانٹا پڑا ہے، کوئی کانٹے دار لاٹھی پڑی ہے، اس نے پہنچ ایسا کر دیا، لیکن اسے خبر نہیں کہ میرے نام اعمال میں اس غفور نے، اس ستار نے، اس رحمان، اس رحیم نے کتنا بڑا اجر لکھ دیا۔ ماں کہتی بیٹا مجھے خود ضرورت ہے نیکی کی، میں تیرے ساتھ کیا بھلائی کر سکتی ہوں؟ یہ معاشرہ ہے، دنیا تو ہے نہیں، یہ عالم دنیا نہیں ہے، یہ عالم آخرت ہے، قیامت ہے، اور رب کی ذات وہ عدالت کی کرسی پہ جلوہ فرما ہے، اس کو شایان شان۔ ماں انکار کر دیتی ہے، باپ کے پاس جاتا ہے، باپ اپنی خون پسینے کی کمائی سے میری پرورش کی، مجھے میں جوان ہوا، تیری محنت اور اس مزدوری اور تو نے میرے اوپر جو کچھ خرچ کیا اس کے سبب میری پرورش ہوئی، میں جوان ہوا، بڑا، میرے جسم میں طاقت آئی، توانائی آئی۔ اے میری باپ تو کتنا مجھ پہ شفقت فرماتا ہے، آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، مجھے ایک نیکی چاہیے۔ باپ کہے گا بیٹا تو جانتے نہیں یہ معاشرہ ہے، یہ قیامت کا دن ہے، مجھے بھی ایک چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی بھی ضرورت ہے، کاش
میرے پاس نیکیوں کے انبار لگ جاتے ہیں، پھر بھی میں کہتا نہیں کم ہے۔ باپ بھی انکار کر دے گا، بھائی وہ بھی انکار کر دیں گے، دوست احباب جو محبت کے دعوے کرتے، ہماری تیرے ساتھ وہ یاری ہے، وہ محبت ہے، وہ پیار ہے، میرے یار میرے دوست، جہاں تیرا پسینہ گرے گا، یہ دوست دعوے کرتے محبت کے، محبت کا دم کرتے ہیں، جہاں تیرا پسینہ گرے گا وہاں خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ یاروں نے بھی انکار کر دیا، اب وہ مایوس ہو کر واپس پلٹ رہا ہوگا۔ میرے آقا کا فرمان علی شان ہے، کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اسی معاشرت کے میدان میں کھڑا ہے، وہ کہے گا بھائی ادھر بڑے مخروم نظر آ رہے ہو، تمہارے چہرے پر غم کے آثار ہیں، آج تم بڑے دکھی نظر آ رہے ہو، معلوم ایسا ہو رہا ہے کہ تیرے سر میں دکھوں کا پہاڑ کسی نے ڈال دیا ہے، کیا وجہ ہے؟ کیوں مغموم ہو؟ کیوں غمزدہ ہو؟ کیوں پریشان ہو؟ وہ کہے گا بھائی پریشان نہ ہو، غمزدہ نہ ہو، اس سے بڑھ کر میری پریشانی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر مجھے دکھ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے اعمال میں ایک نیکی کی کمی رہ گئی اور میرے لیے حکم جاری ہو چکا ہے، میرے لیے حکم نافذ ہو گیا ہے کہ لے جاؤ اسے جہنم کی بھڑکتی آگ میں ڈال دو، اسے جہنم کی اس آگ میں، اس کے اعمال میں سے ایک نیکی کی کمی رہ گئی ہے۔ جب میں دکھی نہ ہوں، ابھی میں پریشان نہ ہوں، وہ کہے گا بھائی پریشان نہ ہو، بات یہ ہے میں نے پوری زندگی کی ایک نیکی ہے، میں نے پوری زندگی میں ایک نیکی کی ہے، یہ لینے کی۔ آج تو بھائی ہمیں نیکیوں کا وجود نظر نہیں آتا نا، ان کا وجود ہے۔ آج ہمیں یہ ہم جو دعا مانگتے ہیں اس دعا کا بظاہر ہمیں وجود نظر نہیں آتا، مگر قیامت برپا ہوگی نہیں یہ دعا، اس کا بھی وجود نظر آئے گا، نیکیاں ان کا بھی وجود نظر آئے گا۔ وہ جب معاشری میدان میں چلے گا، اس کے دائیں بھی نیکیوں کے پہاڑ اور اس کے بائیں بھی نیکیوں کے پہاڑ، وہ کہے گا یا اللہ یہ پہاڑ میرے ساتھ نیکیوں کے، رب فرمائے گا ہاں یہ دعائیں ہیں، دعائیں کیا ہیں؟ تیرا نیک بیٹا تھا نا بھائی عادل، ان کے ابو جان کی یہ محفل ہے، اللہ فرمائے گا تیرے نیک بیٹا تھا جس نے تیرے لیے دعاؤں کا انتظام کیا، جس نے تیری درجات کی بلندی کے لیے میری بارگاہ میں دعائیں کی۔ اے میرے بندے یہ تیرے دائیں تیرے بائیں پہاڑ جو چل رہے ہیں نیکیوں کی، یہ دعائیں ہیں۔ آج ہمیں بظاہر دعا کا وجود نظر نہیں آتا، مگر قیامت کے دن دعا کا وجود نظر آئے گا، ہمیں اس وقت خبر ہوگی ہاں دعا کتنی عظیم عبادت تھی۔ مگر وہ نادان جو دعا سے روکتے ہیں، ٹھوکتے ہیں، منع کرتے ہیں، ان نادانوں کو کم قیامت کے دن خبر ہوگی کہ جب کے سوائے خدا کی غضب کی، کہ ان کے دائیں بھی خدا کا عذاب، ان کے بائیں بھی خدا کا عذاب، ان کے آگے بھی خدا کا عذاب، ان کے پیچھے بھی خدا کا عذاب، ان کے نیچے بھی خدا کا عذاب، ان کے اوپر بھی خدا کا عذاب، اور عذاب وہ ہوتا ہے جس میں راحت نہیں، رحمت وہ ہوتی ہے جس میں سکون ہی سکون، راحت ہی راحت، آرام ہی آرام، رحمت میں آرام اور عذاب میں تکلیف۔ آج بھی ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ برادران سی بکر وہ شخص کہے گا بھائی میں نے زندگی میں کی ایک نیکی، یہ لینے کی، وہ نیکی لے گا، بڑی خوشی خوشی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ جب حاضر ہوگا رب پوچھے گا، رب فرمائے گا اپنے جان کا، رب فرمائے گا فرشتوں اس کو بھی جنت میں لے جاؤ اور اس کو بھی جنت میں لے جاؤ۔
جو تم یہاں آئے کلمہ پڑھتے رہے، دروشی پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، مرحوم و مغفور محبوب مرحوم کے لیے آپ یہ سارے ثواب کے تحفے بھیجتے رہے، صرف انہیں نہیں اجر ملے گا، تم پڑھنے والوں کو بھی اجر ملے گا۔ صرف ان کے درجے بلانے نہیں ہوں گے، تمہارے بھی رب نے درجے بلانے کر دیے ہیں۔ خود کہتا ہے نا تعاونوا علی البر والتقوی، کرو بھلائی، تعاون کرو، مدد کرو۔ حضور نے فرمایا بھلائی کس کے ساتھ کرنی ہے؟ مومن کے ساتھ کرو، مومن کے ساتھ کرنی ہے۔ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ تیرا حکم، انہوں نے فرمایا دونوں کو جنت میں لے جاؤ۔ چلو اس کی تو نیکی پوری ہو گئی، نیکی کمی تھی وہ پوری ہو گئی، اس کے تو پلے رہا ہی کچھ نہیں۔ اس نے ایک نیکی جس نے کی تھی زندگی میں وہ اس کے پلے تو آئی کچھ نہیں۔ یا اللہ اس فرمایا ہاں اے میرے فرشتوں کسی پہ رحم کرنا، کسی پہ رحم کرنا، مہربانی کرنا، میں رب کی صفت ہے۔ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں مہربان ہوں، میں کریم ہوں۔ فرمایا یہ صرف میری ہے۔ اب اس بندے نے اپنائی، اب میری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ بندہ ہو کر میری صرف نہ اپنائے مہربانیوں کی، بندہ ہو کر صرف نہ اپنائے میری عنایات کی، تو پھر میں اسے جہنم میں ڈالوں۔ اس کی تو وہ بھلائی کرنا اپنے بھائی کے ساتھ وہ اتنی بڑھ گئی کہ اس کے ثواب وہ جنت کا مالک بن گیا، اور اس کی تو کمی پوری ہو گئی، میرے کرم میرے فضل کے ساتھ اسی بھی جنت میں لے جانا۔ آخری بات میں جانا چاہتا ہوں، میرا درد ذکر ایک نوجوان کے متعلق دو بندیوں کے مولوی صاحب نے واقعہ نقل کیا ہے۔ امت طیب صاحب نے کتاب کا نام بھی انہوں نے بسر رکھا ہے، اس کے اندر بڑا پیارا واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک نوجوان تھا، اس کی عادت تھی جب بھی وہ کسی جنازے میں جاتا، اکثر جنازے گاہ جو ہوتے ہیں وہ قبرستان کے قریب ہی ہوتے ہیں، قبرستان کے قریب ہی ہوتے ہیں، قبرستان کے اندر ہوتے ہیں جنازے گاہ جہاں جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ اس نوجوان کی یہ عادت تھی کہ جب بھی جنازہ پڑھنے کے لیے جنازہ گاہ میں جاتا، جنازہ پڑھتا، جنازے سے فارغ ہو کر وہاں اس کی ماں کی قبر تھی، اپنی ماں کی قبر پہ آتا اور اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا مانگتا۔ باپ کی بھی قبر ہوگی، آتا ہے دعا مانگتا ہے چلا جاتا ہے۔ ایک دن محمد طیب صاحب کہتے ہیں اس سے کوئی کام پڑ گیا، جنازے کے فوراً بعد وہ واپس چلا گیا، ماں باپ کی قبر پہ نہیں آیا، فاتحہ کے لیے نہیں آیا، ماں باپ کی بخشش اور ان کی مغفرت اور ان کے نجات کی دعا مانگنے کے لیے نہیں آیا، اپنے کام کے لیے چلا گیا، اور رات سویا نہ تو رات خواب میں ماں ملتی ہے اسے۔ آپ نے ایسا سبحان رکھیے، ماں کی شفقتیں، ماں کی ممتا تو آپ کو میں نے پہلے بتا دیا، ماں کی کا نام ہے تو پھر ایسا سبحان رکھیں، ایک بات جچتی نہیں ہے، ایک بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اگر جس کی ماں زندہ ہے اب اس کے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ ان کی خدمت کرے۔ میرا بات کہ اگر اس کی محمد باقر علیہ شاہ رحمۃ اللہ آپ فرماتے بھائی جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اس کی رزق میں کمی نہیں آئے گی، اس کی روزی بڑھتی جائے گی، برکتیں ہوں گی، اس کی رزق میں اور زیادہ بلندیاں ہوں گی۔ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اس کے رزق میں کمی نہیں آئے گی، اس دنیا میں رزق کی کمی نہیں ہوگی اور آخرت میں اس کے درجات کی کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس کی ماں کی باتیں تو سبحان اللہ کا ماں خواب میں ملتی کہتی بیٹا وجہ کیا ہے، آپ کیوں نہیں آئے گا ہماری قبر میں؟ یہ محمد طیب صاحب کتاب ہے عالم برزخ، اس کے اندر لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں جو مر گیا وہ مر کا مٹی میں ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنے باپ کی بھی تو
کتاب پڑھ لیا کر، یہ ہماری ذمہ ہے۔ خرچ ہم جیب ہم خالی کرتے رہے، تمہارے بڑوں کی کتابیں خرید کر تم بھی تو پڑھ لیا کرو۔ کہتا ہے کہ ماں خواب میں ملتی ہے اور کہتی ہے بیٹا آج تو ہمارے قبر پہ نہیں آیا، فاتحے کے لیے نہیں آیا، دعا کے لیے نہیں آیا۔ کہتے ہیں امی کیا خبر ہوتی ہے جب میں آتا ہوں؟ میں ہاں بیٹا جب تم اس پل سے گزرتے ہوگا، راستے میں اس پل سے گزرتے ہو نا تو اس سے پہلے ہم دیکھ ہمارا بیٹا آ رہا، ہمارا فرزند آ رہا، ہمارا نور نظر آ رہا۔ بیٹا تم گھر سے چلتے ہو قبر میں ہمیں پہلے خبر ہو جاتی ہے، ہم خوشی میں پوری نہیں سماتے۔ اچھا بھی جان پھر جو میں دعا مانگتا ہوں اس دعا کا بھی تمہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ یہ تو ولیوں کا مولوی لکھ رہا ہے، ان کو کہو عالم بصر کتاب پڑھ لو، تھوڑی چھوٹی سی، بڑی بھی نہیں ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، پڑھ لو۔ کہتے ہیں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے بیٹا، دعا کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تم دعا مانگتے ہو نا وہ تحفہ ہماری طرف بھیجتے ہو، فرمایا کہ تم تحفہ بھیجتے ہو، اس تحفے کے سبب اللہ ہماری قبر کو نور علی نور کر دیتا ہے۔ تم ہمارے لیے دعا مانگتے ہو، تمہاری دعا کے سبب ہماری قبر نور سے بھر جاتی ہے، تمہاری دعا کے سبب اللہ ہمارے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور ساتھ پڑوسی ہے وہ فخر کرتے ہیں کہ تیرا بیٹا کتنا عظیم بیٹا ہے، جو تمہارے لیے تحفے بھیجتا ہے۔ تو بیٹا میں وہ تحفہ جو تو بھیجتا ہے نا، ہماری دنیا میں بھی یہ طریقہ ہے، گھر میں اگر حلوہ پکائے تو کہتے چلو بھائی ہمارے پڑوس والے جو ہے ہم تھوڑی سی آدھی پلیٹ ان کو بھی بھیج دیں، کرتی ہے نا بھائی، یہ اچھی عادت ہے۔ تو کہتے کیا ہے بیٹا تو تم تحفہ بھیجتی ہو نا، میں جو میری بیٹی کے قبریں والے ہیں نا میں ان کو بھی وہ تحفہ دیتی ہوں، وہ خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے مائی تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا بیٹا تیرے لیے دعائیں کرتا ہے۔ آج ہمارے وہ بزرگ محبوب مرحوم کتنے خوش ہو رہے ہیں جب کہ ان کے بیٹے نے یہ تحفے یہ ہدیے بھیجے۔ ان کی قبر میں جبریل لے کر آتا ہے، ان کی قبر میں اللہ تعالیٰ نور کی تشریح اور نور کے خلاف میں لپیٹ کر ان کو فرشتہ جا کر پیش کرتا ہے، بھائی پہلے ہماری طرف سے سلام قبول کر پھر یہ تحفہ قبول کر۔ ہمارے چچا جی کو بزرگ کو اللہ رب سے جنت کی بلندی عطا فرمائے۔ آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے میری بھی گناہ معاف فرمائے، ہمارے بھائی غلام حبیب صاحب اللہ رب العزت ان کی زندگی طرح فرمائے، ہمارے فخر ہمارے ناز ہیں، اللہ رب العزت ان کی خدمات جو دین کی خدمات ان کے ابا حضور کی بلا میرے چچا جی ہیں، پوری زندگی خدمت کرتے رہے، پوری زندگی دین کی خدمت کرتے رہے۔ ہمارے بھائی پروفیسر محمد سعید صاحب پوری زندگی خدمت کر رہے ہیں، وہاں بھائی غلام حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہاں خدمت کر رہے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب حضور قبلہ معین شاہ صاحب رحمت برکات بنا لیا جو ہمارے سہارا ہیں اس دنیا میں بھی ہمارے لیے، وہ اللہ کا رسول کی یاد کا وہ چشم و جلال سہارا ہے، کل قیامت کے دن بھی چھا رہا ہوگا۔ اللہ رب ان ہستیوں کو تا دیر سلامت رکھے اور ان کی فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔